جب پادری یہودی لڑکی کو لینے چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے کچھ دیر ہو گئی تو پیٹر نے باطریق سے دریافت کیا، کیا یہودی لڑکی خود بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہے؟ باطریق نے جواب دیا، جی ہاں۔ پیٹر نے پھر پوچھا، تعجب ہے؟ باطریق نے کہا، کس بات کا تعجب ہے بزرگ باپ؟ پیٹر نے کہا، کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ اس قوم کی لڑکی جس نے خداوند کو صلیب پر چڑھایا بپتسمہ لینے کے لیے آمادہ ہو گئی؟ باطریق نے کہا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ خدا جس کسی کو چاہتا ہے اپنے بیٹے کے مذہب کی ہدایت کر دیتا ہے۔ پیٹر نے کہا، یہ سچ ہے۔ باطریق نے پھر کہا، وہ لڑکی بہت نیک اور نہایت حسین ہے۔ پیٹر نے کہا، نیک ہی لوگ عیسائیت کی طرف جھکتے ہیں، مگر؟ باطریق نے کہا، مگر کیا؟ پیٹر نے کہا، اس نیک اور حسین لڑکی کو کس نے ترغیب دلائی؟ باطریق نے جواب دیا، پادری نکولا نے۔ پیٹر نے پوچھا، خداوند اس پر اپنی برکات نازل کرے۔ سنو، جو شخص کسی کو عیسائی بنا لیتا ہے، خدا اور خدا کا بیٹا دونوں اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ باطریق نے کہا، ہم لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لیکن؟ پیٹر نے پوچھا، لیکن کچھ رکاوٹیں حائل ہیں۔ باطریق نے جواب دیا، جی ہاں۔ پیٹر نے کہا، کیا رکاوٹیں ہیں وہ؟ باطریق نے کہا، مسلمان تو کوئی کسی طرح بھی عیسائی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پیٹر نے کہا، لالچ دو۔ باطریق نے جواب دیا، وہ کسی لالچ میں نہیں آتے۔ پیٹر نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، ایک مرد کو کسی عیسائی حسین عورت کا لالچ دو اور ایک عورت کو زر و زیور کی تحریص دلاؤ۔ باطریق نے جواب دیا، مسلم عورتوں تک تو ہماری رسائی ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری کوئی دیندار بہن یعنی کہ نن ان کے حرم میں پہنچ بھی جاتی ہے تو مسلم خواتین اس سے ایسی نفرت و حقارت کا برتاؤ کرتی ہیں کہ دوبارہ اسے وہاں جانے کی جرت ہی نہیں ہوتی۔ پیٹر نے جواب دیا، کسی تجارت کے بہانہ سے جا سکتی ہیں۔ باطریق نے کہا، یہ تدبیر بھی کی گئی مگر بے سود رہی۔ پیٹر نے کہا، کیوں؟ باطریق نے جواب دیا، مسلم عورتیں کسی عیسائی عورت سے کوئی چیز لینے پر تیار ہی نہیں ہوتی۔ پیٹر نے کہا، اچھی چیز کم داموں میں فروخت کرواؤ۔ باطریق نے کہا، یہی کوشش کی گئی مگر کسی نے بھی کچھ نہ خریدا۔ پیٹر نے پوچھا، اور مرد؟ باطریق نے جواب دیا، مرد کسی لالچ میں نہیں آتے، نہایت چالاک ہیں۔ پیٹر نے کہا، تم ان سے کھلا ملا بڑھاؤ، ان کی دعوتیں کرو۔ باطریق نے کہا، دعوت؟ پیٹر نے جواب دیا، ہاں دعوت، اس میں نقصان کیا ہے؟ باطریق نے کہا، کوئی مسلمان کسی عیسائی کے یہاں کھانا پسند نہیں کرتا۔ پیٹر نے پوچھا، کس وجہ سے؟ باطریق نے جواب دیا، وجہ تو خدا یا خداوند ہی جانتے ہوں گے۔ پیٹر نے کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو عیسائیوں سے اچھا سمجھتے ہیں۔ باطریق نے کہا، یہی بات ہے۔ پیٹر نے پھر کہا، کیا عیسائی صاف ستھرے نہیں رہتے؟ باطریق نے جواب دیا، نہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ملتفت نہیں ہوتے۔ پیٹر نے کہا، جب تو اسے قومی تعصب کہہ سکتے ہیں۔ باطریق نے کہا، اب جو کچھ بھی کہیے۔ پیٹر نے کہا، عورتوں کو مردوں کے پاس خرید و فروخت کے لیے بھیجو۔ باطریق نے جواب دیا، یہ بھی کر کے دیکھ لیا۔ پیٹر نے پوچھا، اس کا کیا انجام ہوا؟ باطریق نے جواب دیا، وہی ناکامی۔ پیٹر نے پھر کہا، شاید حسین لڑکیوں کو نہ بھیجا ہوگا۔ باطریق نے جواب دیا، خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کر کے بھیجا گیا، لیکن مسلمانوں نے ان سے کہہ دیا کہ لڑکیوں کا اس طرح خرید و فروخت کرتے پھرنا بڑی سبکی کی بات ہے، جاؤ اور مسلمانوں کے حرم کی طرح گھروں میں بیٹھو۔ پیٹر نے کہا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیندار ہیں۔ باطریق نے کہا، جی ہاں، یہ لوگ پکے مذہبی ہیں، پورے مولوی ہیں۔ پیٹر نے پوچھا، اچھا اور یہودی؟ باطریق نے جواب دیا، وہ عیسائیوں سے سخت ناخوش ہیں۔ پیٹر نے پھر پوچھا، پھر اس یہودی لڑکی کو کیسے تبلیغ دی گئی؟ باطریق نے جواب دیا، خدا جانے نکولا نے اسے کیسے ہموار کر لیا۔ پیٹر نے کہا، اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ باطریق نے بتایا، ہینا۔ پیٹر نے پھر پوچھا، اس کا باپ موجود ہے؟ باطریق نے جواب دیا، جی ہاں۔ پیٹر نے کہا، شاید وہ مفلس ہے۔ باطریق نے کہا، نہیں، نہایت مالدار ہے۔ پیٹر نے پوچھا، کیا نام ہے اس کا؟ باطریق نے بتایا، الیاس ہے۔ پیٹر نے پھر پوچھا، وہ بھی اپنی بیٹی کے عیسائی ہو جانے پر رضامند ہے؟ باطریق نے جواب دیا، نہیں۔ پیٹر نے کہا، نہیں؟ باطریق نے کہا، وہ کسی طرح بھی رضامند نہیں ہے۔ پیٹر نے کہا، پھر تم ہینا کو کیسے عیسائی بنا سکتے ہو؟ باطریق نے جواب دیا،
جب وہ خود آمادہ ہے تب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پیٹر نے پوچھا، نکولا کہاں ہے؟ باتریک نے بتایا، غالباً وہ ہینا کے ساتھ ہی آئیں گے۔ پیٹر نے کہا، معلوم ہوتا ہے نکولا بڑے دیندار بزرگ ہیں۔ باتریک نے بتایا، وہ دیندار تو ضرور ہیں لیکن بزرگ نہیں ہیں۔ پیٹر نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس سے؟ باتریک نے جواب دیا، میرا مقصد یہ ہے کہ نکولا ایک نو عمر پادری ہے۔ پیٹر نے کہا، جب تو نہایت حیرت کی بات ہے۔ باتریک نے کہا، جی ہاں، جس کام کو ہم بوڑھے نہیں کر سکتے اسے انہوں نے نو عمر ہوتے ہوئے شروع کر دیا ہے۔ پیٹر نے کہا، یہی تعجب ہے، مجھے ان کے دیکھنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ باتریک نے کہا، وہ شہر پناہ کے دروازے پر آپ سے ملے تھے؟ پیٹر نے کہا، وہاں تو بہت سے دیندار بھائی تھے۔ باتریک نے کہا، جی ہاں، اور اسی لیے آپ ان سے اچھی طرح نہ مل سکے۔ پیٹر نے پھر کہا، اب مجھے کیا خبر تھی کہ کون اور کس پایا کا آدمی مجھ سے مل رہا ہے؟ باتریک نے بتایا، خیر اب وہ آپ سے ملیں گے۔ پیٹر نے کہا، اب مجھے کیا خبر تھی؟ پیٹر نے کہا، کسی کو عیسائی کرنے سے حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی ہے؟ باتریک نے بتایا، کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے، لیکن… پیٹر نے پوچھا، لیکن کیا؟ باتریک نے کہا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ کسی کو جبراً اپنے مذہب میں داخل نہ کریں۔ پیٹر نے کہا، لیکن حکومت کی طرف سے یہ تو زبردست رکاوٹ ہے۔ باتریک نے کہا، اب جو کچھ بھی سمجھیے۔ پیٹر نے پھر کہا، یہ تو بڑا گہرا حکم ہے۔ حکومت کا ایک ادنا کارندہ گرجا میں گھس کر کہہ سکتا ہے کہ تم فلاں شخص کو زبردستی عیسائی بنا رہے ہو۔ باتریک نے کہا، جی ہاں، کہہ سکتا ہے۔ پیٹر نے پھر کہا، مگر تم کسی کو گرجا میں گھسنے ہی کیوں دیتے ہو؟ باتریک نے بتایا، ہم منع نہیں کر سکتے۔ پیٹر نے کہا، یہ تو ہمارے مذہب میں کھلی ہوئی مداخلت ہے۔ باتریک نے کہا، بے شک، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، بالکل بے دست و پا ہیں۔ پیٹر نے جواب میں کہا، تم بے دست و پا نہیں ہو۔ جو مذہب آج یورپ سے ایشیا تک پھیلا ہوا ہے، جس مذہب کے ماننے والے سینکڑوں بادشاہ ہیں، وہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ باتریک نے کہا، مگر ہمارے بادشاہ تو عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں بالکل اپنے فرائض کا خیال نہیں ہے۔ پیٹر نے کہا، یہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہمارے فرما رواؤں کی اس بے حسی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ خداوند کا مورود و مسکن غیر عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ باتریک نے جواب دیا، سب سے زیادہ صدمہ مجھے اس بات کا ہے، آج اگر عیسائی بادشاہ متفق ہو کر اٹھے تو دنیا بھر کو تسخیر کر لیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ پیارے یروشلم کو بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جس وقت مسجدوں میں 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں تو میرے دل پر سانپ سا لوٹ جاتا ہے۔ ہمارے گرجاؤں میں صرف 2 ہی وقت جرس گھنٹے بجتے ہیں اور ان کی مسجدوں میں 5 وقت اذانیں دی جاتی ہیں۔ کیا اس سے خداوند کی روح کو صدمہ نہ ہوتا ہوگا؟ پیٹر نے کہا، یقیناً ہوتا ہوگا۔ آج تم نے اپنی باتوں سے میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب میں یہاں سے یورپ جا کر پوپ سے تمام واقعات کہوں گا۔ باتریک نے کہا، ضرور کہیے، اور آرام طلب امراء عیاش بادشاہوں کو ترغیب دلائیے کہ وہ یروشلم کو فتح کر کے عیسائی حکومت میں شامل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پیٹر نے جواب دیا، اطمینان رکھو، میں اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کروں گا۔ باتریک نے کہا، خدا اور خداوند آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو ساری دنیا میں آپ کی شہرت ہو جائے گی، عیسائی قوم آپ کو اپنے سر آنکھوں پر جگہ دے گی۔ پیٹر نے کہا، میں جو کچھ کہہ دیتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ باتریک نے جواب دیا، ہم دیسی عیسائیوں کی اشیاء میں جو حالت ہے اس کا خاکہ یورپ والوں کو کھینچ کر دکھائیے، یقین ہے کہ انہیں ہماری حالت پر رحم آ جائے گا۔ پیٹر نے جواب دیا، اگر خدا نے چاہا تو میں سارے یورپ میں جنگ کی آگ بھڑکا دوں گا۔ باتریک نے جواب دیا، خدا آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ پوچھیے تو یورپ کے بادشاہ نہایت ہی بے وقوف ہیں۔ اس وقت مسلمانوں میں ایک بھی تاجدار ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اگر وہ ایشیا پر حملہ کر دیں تو ساری اسلامی قلم و روح پر قابض ہو سکتے ہیں۔ پیٹر نے کہا، وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ باتریک نے جواب دیا، مگر جن مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے تھا وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اب تو تن پرور غدار قوم اور آرام طلب مسلمان رہ گئے ہیں۔ پیٹر نے کہا، لیکن اس کا انہیں علم نہیں ہے۔ اب یہ بات انہیں میں جا کر بتاؤں گا۔ باتریک کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چند پادری کمرہ میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک نوجوان پادری بھی تھا جو قدرے شکیل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ باتریک نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ پادری نکولا ہیں؟ نکولا پیٹر کے سامنے جھک گیا۔ پیٹر نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تمہاری تعریف سن لی ہے،
خداوند تمہارے ارادوں میں برکت دے۔ اب چند حسین اور نوجوان ننیں داخل ہوئیں۔ ان کے درمیان ایک نہایت کم عمر اور حسین لڑکی تھی جو بیش قیمت ریشمی قبا اور جواہرات کے زیورات پہنے تھی۔ جب پیٹر کی اس پر نظر پڑی تو اس حور و جمال کو تکتا ہی رہ گیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔